بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کی بے پایاں رحمتیں اور کرم ہے کہ اس مالک نے ہمیں اپنے دین متین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے موقع فراہم کیا اور ہماری زندگی میں ایسے مواقع شامل کیے جس سے ہم اس کے دین متین کو سمجھ سکیں۔ میں نے آج جو موضوع سلیکٹ کیا ہے وہ ہماری کامیابی کے لحاظ سے اور ہماری ہدایت کے لحاظ سے ماخوذ ہے کہ ہمیں کامیابی کیسے مل سکتی ہے اور ہمیں ہدایت کیسے مل سکتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق فرمائی اور دیگر مخلوقات کی بھی تخلیق فرمائی۔ اس میں حضرت انسان کی ہر چیز کو حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا فرمائی اور اس کو سب سے اشرف المخلوقات میں ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ انسانوں کی 3 اقسام بیان کی جاتی ہیں کہ ایک انسان وہ ہوتے ہیں کہ جو ماننے والے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو نہ ماننے والے ہیں، اور تیسرے انسان ہوتے ہیں کہ وہ کبھی مان لیا اور کبھی نہ مان لیا، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق وہ معاملات کو سمجھتے ہیں، ان کو منافق کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو جو ماننے والے لوگ ہیں ان کو اصطلاح شریعت کے اندر مؤمنین کہا جاتا ہے، اور مؤمنین کی آگے بے شمار ان کے خصائل کے لحاظ سے، ان کے اوصاف کے لحاظ سے بہت سارے نام دیے گئے ہیں۔ مومنین بھی ہوتے ہیں، مسلمین بھی ہوتے ہیں، خاشعین بھی ہوتے ہیں، ساجدین بھی ہوتے ہیں، راکعین بھی ہوتے ہیں، اور اس طرح سے ان کے اوصاف بیان کیے، جس میں ایک صفت مومن کی متقین کے اندر آتی ہے۔ متقی ایمان والا جو ہوتا ہے وہ متقین کی صف میں شامل ہوتا ہے۔ تو آج میں نے یہی سوچا کہ ہم کیوں نہ متقین سے ابتدا کریں، اور متقین جو لوگ ہیں اللہ رب العزت نے ابتدائے سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، پھر فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ میرے دوستو، متقین کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے خود ہی اس کی تشریح فرمائی اور اس کی وضاحت فرمائی۔ فرمایا کہ متقین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی صفت ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ غیب کو ماننے والے ہوتے ہیں، غیب پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ غیب سب سے ظاہر ہونے کے باوجود بھی غیب کا اطلاق ہوتا ہے اس لحاظ سے کہ ہم اپنے بچشم جسم اس مالک حقیقی کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی ذات کو ماننا کہ اللہ ہے، اور اس کے علاوہ ملائکہ کی ذات کو ماننا کہ ملائکہ بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں، اور پہلے آنے والے انبیاء کرام کو ماننا، یہ تمام یؤمنون بالغیب کے اندر آئیں گے۔ اور اب پہلے تمام انبیاء کرام کی نبوت و رسالت کو ماننا یہ ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے، اور متقین کی صفات کے اندر یہ شامل ہوتا ہے کہ وہ یؤمنون بالغیب کی صفت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ متقی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ نماز سے محروم ہے تو میرے دوستو وہ کبھی بھی متقین کی صف کے اندر شامل نہیں ہو سکتا، چونکہ اللہ نے دوسری صفت جو بتائی ہے کہ متقین کی صفات میں سے ایمان بالغیب کے بعد دوسری صفت جو ہے وہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ تیسری صفت آتی ہے مما رزقناہم ینفقون، کہ ہم نے جو کچھ بھی ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب خرچ کیا صرف مال کا خرچ تو نہیں ہے، اللہ نے جو کچھ فرمایا مما رزقناہم، جو کچھ بھی ہم نے ان کو رزق عطا کیا ہے، ہماری بصارت بھی اللہ کا رزق ہے، ہماری سماعت بھی اللہ کا رزق ہے، ہمارا علم بھی اللہ کا رزق ہے، تمام تر اللہ پاک نے جو ہمیں آسائشیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری رزق کہلاتی ہیں۔
اور اس کا خرچ کرنا، دوسروں تک اس کو پہنچانا، یہ بھی متقین کی صفت میں سے تیسری صفت آ جاتی ہے۔ چوتھی صفت آتی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بھی متقین ہوتے ہیں، اور متقین کی ایک صفت متقین کے اندر ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ اے حبیب، جو آپ کے اوپر ہم نے نازل کیا ہے قرآن، اس کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ جو بھی ہم تمہارے اوپر نازل کرتے ہیں، جو احکامات نازل کرتے ہیں، ان سب کو ماننے والے متقی ہیں۔ اگر تیرے کسی بھی حکم کو نہیں مانتے تو گویا وہ بھی متقین کی صف کے اندر شامل نہیں ہیں۔ خود کو متقین کہتے رہیں تو وہ کہنے کی ہی بات ہے، جب تک وہ تیری اوپر نازل ہونے والے قرآن کو اور تیرے اوپر نازل ہونے والی جو احکامات ہیں ان کو نہیں مانیں گے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے، بلکہ متقی نہیں ہو سکتے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ تجھ سے پہلے جو اللہ رب العزت نے صحائف نازل کیے، کتب آسمانی نازل کی دیگر انبیاء اکرام کے اوپر، ان کے اوپر بھی وہ ایمان لانے والے ہیں۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو وہ بھی خود کو متقین کی صف میں شامل نہ سمجھے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے اوپر ان کا یقین ہوتا ہے۔ یہاں پر ایمان کی بات نہیں آئی، آخرت کے اوپر یقین ہونے کی بات آئی ہے۔ اللہ فرما سکتے کہ وبالآخرۃ ہم یؤمنون، لیکن یؤمنون کا لفظ استعمال نہیں کیا، فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ آخرت کے اوپر ان کا یقین ہوتا ہے کہ ہم نے آخر اس دار فانی سے کوچ کر جانا ہے، آخر ہم نے اپنے اس دار فانی کے اعمال کا جواب اللہ کی بارگاہ میں جا کر دینا ہے، ان سوالات کا جواب دینا ہے، تبھی ہمیں اللہ رب العزت اپنی کرم کے ساتھ نوازے گا اور جنت جیسی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ 6 صفات کسی انسان کے اندر آتی ہیں تو تبھی وہ متقی ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جن کے اندر یہ 6 صفات پائی جاتی ہیں، ایمان بالغیب، اور نماز کا قائم کرنا، اور جو کچھ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا اس کا خرچ کرنا، رزق جو ہے اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اس کا خرچ کرنا، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو اوپر ایمان لانے والے، اور پہلے انبیاء کرام کے اوپر ایمان لانے والے، اور آخرت کے اوپر یقین کرنے والے لوگ۔ اور اللہ پاک پھر خود فرماتے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پر ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ ان صفات سے مالا مال نہ ہو، ان صفات کو اپنے اندر شامل نہ کرتا ہو، تو وہ خود کو بہت ہدایت یافتہ تصور کرے، تو اس کی یہ خام خیالی ہے، اس کی یہ غلطی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے متقین کا اور ہدایت یافتہ لوگوں کا ذکر فرمایا۔ ان 6 صفات سے مالا مال ہوں گے تو وہ صاحب تقوی ہوں گے، جو صاحب تقوی ہوتے ہیں وہی ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ہدایت یافتہ لوگ ہی کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہوتے ہیں، وہی فلاح کا رستہ بھی اختیار کرتے ہیں، بلکہ فلاح حاصل کر جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ اپنی اندرونی زندگی جو ہے، خانقہی زندگی جو ہے، اس کے اندر بھی اللہ پاک ان کو کامیاب عطا فرماتے ہیں، چونکہ انہوں نے ہدایت حاصل کی ہے قرآن سے۔ اور اگر اپنی ازواجی زندگی جو ہے اس کے اندر بھی وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہدایت حاصل کی ہے قرآن سے۔ بحیثیت اولاد ان کی جو زندگی ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، اس میں بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو چونکہ وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں قرآن سے، اس وجہ سے اللہ پاک ان کو وہ بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ بحیثیت والدین ہیں تو تب بھی اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہدایت حاصل کیا قرآن سے، رہنمائی حاصل کیا قرآن سے، رہبری لی ہے انہوں نے قرآن سے، چونکہ اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ صاحب تقوی لوگوں کے لیے ہدایت اس کے اندر موجود ہے۔ تمام زندگی کے طریقہ کار اللہ پاک نے اس کے اندر محفوظ رکھے ہیں، اور جو بھی قرآن سے ہدایت حاصل کرتا ہے اللہ پاک اس کو نوازتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں یہ 6 صفات کو اپنے اندر ضرور شامل کرنا چاہیے، تاکہ یہ 6 صفات جب ہماری زندگی میں آ جائیں گی تو اس سے ہم صاحب تقوی لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں گے، وہ ایمان والے کہ جن کو اللہ پاک نے تقوی کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، تقوی کی جو خصوصیت ہے ان کے اندر شامل فرمائی ہے۔ وہ کیسے مل سکتی ہے؟ کہ جب ہم ان 6 صفات کو اپنائیں گے، ہر دن، ہر صبح، ہر روز قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، تو اگر ہم قرآن کو صاحب تقوی ہونے کی حیثیت سے یا متقین لوگوں کے اندر اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے
اس کی مطالعہ کریں گے تو اللہ پاک ہمیں ہدایت فرمائیں گے۔ اس کے لیے ضروری کیا چیزیں، ہمیں 6 چیزوں کو اپنانا پڑے گا۔ ایک دفعہ پھر میں سنت مطہرہ کے مطابق دہرانے لگا ہوں کہ ایمان بالغیب کا پہلے نمبر پہ اور نماز کی قائم کرنے کے حوالے سے ہے، اور اللہ پاک نے رزق عطا فرمایا اس کو خرچ کرنے کے لحاظ سے، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک اس کے اوپر ایمان لانے کے لحاظ سے، اور حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کے اوپر جو صحائف نازل ہوئے، ان کے اوپر جو کتب نازل ہوئیں ان کے اوپر ایمان لانے کے لحاظ سے، اور آخرت کے اوپر یقین ہونا کہ آخر ہم نے اس دار فانی کو سے کوچ کر جانا ہے، ہم نے اس دار فانی سے چلے جانا ہے، اور ہمیں اس دار فانی کا حساب دینا پڑے گا کہ ہم کیسے اس زندگی کو گزارتے رہے۔ اللہ کی بڑی عظیم نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، جو اللہ رب العزت نے ہمیں انسان پیدا فرمایا، پھر انسانوں سے بڑھ کر نعمت کیا پیدا فرمائی، اللہ پاک نے ہمیں نعمت کیا عطا فرمائی کہ اللہ نے اپنے حبیب مکرم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ پاک کو سب سے پیاری ہستی جو اپنی مخلوقات میں سے ہے وہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے، اور ہمارے اوپر کرم کیا فرمایا کہ اللہ پاک نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ پاک نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب مکرم عطا فرمائے، بلکہ ہمیں آپ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس نبی کی ہم امت کے اندر پیدا ہوئے اس امت میں آنے کے خواہاں تو تمام انبیاء کرام بھی ٹھہرے، تمام رسول بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم محمد رسول اللہ کی امت کے اندر پیدا ہو جاتے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت آپ کے اور میرے حال پر رحم فرمائے، اور ہمیں ہدایت اور کامیابی کے رستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری رہنمائی فرمائے کہ ہم اللہ رب العزت کی قرآن سے مستفید ہو سکیں اور قرآن کے علم سے اپنے ذہنوں کو اور اپنے قلوب کو منور کر سکیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔